بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فیاض احمد شیخ، ملازمین سیسی کی آواز فورم کا چیئرمین اور ایپ کا صدر سیسی۔ دوستو، گزارش کرتا ہوں میں آپ سے آج کے سیسی ہیڈ آفس میں 22 اگست بروز پیر کو ایک احتجاج کی کال دی ہے، جس میں مجھے امید ہے کہ تمام میرے اسٹاف کے ملازمین اور تمام مزدور جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ سب بھرپور انداز میں شرکت کریں گے اور انتظامیہ کے آگے ڈٹ جائیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور بہم ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے، تب تک ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس سلسلے میں دوستو، ہم نے ایک پوسٹ چلائی تھی جو فیس بک پہ چلی، اس پہ بہت سارے دوستوں نے اپریشیٹ کیا، پرسنلی رابطہ کیا، اور بہت سارے دوستوں نے اپنے اپنے والز پر اس پوسٹ کو شیئر کیا۔ ہم ان دوستوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام مزدور یونینز، اپنی سیسی کی پیرامیڈیکل یونینز، ایسوسیشنز اور جو یونینز کام کر رہی ہیں اور جو اسٹاف کے ہمدرد، اسٹاف کا احساس رکھنے والے اور جو اس ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، وہ لوگ بذات خود انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہم ان کو پرزور اپیل کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف مظلوموں کی آواز میں آواز بن کر کھڑے ہوں اور مضبوط ایک آواز بلند کریں تاکہ ہماری آواز ایوانوں تک پہنچے۔ اور ہمارے اس احتجاج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مضبوط آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا کر یہاں بیٹھے ہوئے ظالم افسران اور کالے قانون کے خلاف آواز بلند کریں، جو ہمارے اسٹاف کے اور مزدوروں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے اور ان سے ظلم رکھا جا رہا ہے اور ان کو حقوق ان کے نہیں دیے جا رہے، جن میں سر فہرست ایک مزدور سیکیور ورکر کو اور اسٹاف کو بنیادی سہولت علاج جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور وہ علاج نہیں دے پا رہے۔ یہ جو ظالمانہ قانون ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو ایمرجنسی میں کوئی بچہ، بیوی بچے، والدین بیمار ہوں تو ایمرجنسی میں کسی قریبی ہاسپٹل میں نہ پہنچے، تا وقت کے کسی ہاسپٹل سے یا ان سے ریفرل لیٹر لیا جائے یا پھر اس پرمیشن کا انتظار کیا جائے جو یہ پرمیشن دیں گے، جس کو پرمیشن لینے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اور کئی افسران کے دروازوں کی جوتیاں گھسا گھسا کے ورکرز اور اسٹاف تھک جاتے ہیں، لیکن فائلوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن اگر جب ان افسران کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو لاکھوں روپے کی عودیات ایل پی پر بھی آ جاتی ہیں اور فوری طور پہ پاس بھی ہو جاتی ہیں اور فائلیں بھی نکل جاتی ہیں۔ لیکن کسی سیکیور مزدور کا ہو یا کسی چھوٹے اسٹاف کا معاملہ ہو تو مہینوں، ایک تو اس کی پرمیشن نہیں ہوتی، مہینوں اس کو رلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مزدور یا اسٹاف کا کوئی چھوٹا بندہ ایمرجنسی کے اندر کسی ہاسپٹل میں کہیں جا کے اپنے عزیز کا، اپنے پیارے کا علاج کروائے قرض لے کر ایمرجنسی میں، تو وہ ان کو پیسہ بھی ریمبرسمنٹ بھی نہیں ملے گا کہ ان کے قانون کے مطابق وہ غیر قانونی عمل ہے، کسی کی زندگی بچانا غیر قانونی عمل ہے، اور فائلوں میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ سہولتیں آپ کی اسپتالوں میں اور آپ کے پاس موجود ہوں تو جناب اعلیٰ میں ان افراد سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے خود کبھی ان ہاسپٹلوں میں
اور ان ڈاکٹروں سے اپنی اولادوں کی، اپنی بچوں کا علاج کیوں نہیں کروایا، اور آج تک آپ خود کبھی چیک اپ کروانے بھی وہاں نہیں گئے۔ میں اس پلیٹ فارم کے تحت زیادہ باتیں نہیں کروں گا، نہ آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا، لیکن میں دعوت دیتا ہوں ان مزدور یونینز کو، تمام انڈسٹریز اور فیکٹریز کی مزدور یونینز کی، جو یونین کے نمائندے ہیں اور وہ مزدور ہیں جن کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، تمام پیرامیڈیکل ایسوسی ایشنز جو کراچی ڈویژن کے اندر تمام اداروں میں کام کر رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا، ایپکا پاپولیشن، ایپکا کراچی ڈویژن اور تمام دوسرے اداروں کی یونینز کے نمائندگوں، رہنماؤں، عہدیداروں اور وہاں کام کرنے والے چھوٹے اسٹاف سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ایسا تاریخی ریکارڈ احتجاج کرائیں کہ ہماری یہاں پر اٹھائی گئی آواز اعلیٰ ایوانوں کی بنیادیں ہلا دے اور غریب مزدوروں کو اور چھوٹے اسٹاف کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ ہمارے مسائل اور ہمارے معاملات تو بہت ہیں، وہ تمام کے تمام مسائل اور معاملات اس احتجاج والے دن اجاگر کیے جائیں گے اور بتائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ مجھے پتہ ہے کہ انتظامیہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے گی، اور ہم ان انتقامی کارروائیوں کا شکار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے عرصے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مینڈیٹ نہ ہمارا ہے اور نہ یہ ہمارا کرائیٹیریا میں آتا ہے، یہ سراسر ذمہ داری ہماری موجودہ پیپلز اسٹاف یونین CBA کی ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں سے CBA نے جو رویہ روا رکھا ہے اسٹاف کے ساتھ، اور اسٹاف کے تمام کاموں میں رکاوٹ ڈالی جائی ہے، اور CBA اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ انتظامیہ سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ خود CBA کا موجودہ جنرل سیکریٹری کی آواز مختلف سوشل میڈیا گروپس میں گونجتی رہی اور شکایتاً وہ آوازیں بلند ہوتی رہیں، لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ وہ وائسز اور وہ میسیجز وہ تمام ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں، وقت آنے پہ بتا دیا جائے گا۔ تو مطالبات اور مسائل ہمارے بہت ہیں، آہستہ آہستہ ہم آپ کو شیئر کرتے جائیں گے، بتاتا جائیں گے، لیکن فی الوقت میری آپ لوگوں سے گزارش تھی، ایک اپیل کرنی تھی، درخواست کرنی تھی، ریکویسٹ کرنی تھی کہ خدا را اپنے بھائیوں کے لیے، چھوٹے اسٹاف کے لیے، سیکیور مزدوروں کے لیے آپ اپنی آواز بلند کریں اور اس احتجاج میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر ہمارے ظلم کے خلاف اس آواز میں ہمارا ساتھ دیں اور ثابت کریں کہ آپ اپنے اندر انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں۔ یہ آج ان مزدوروں اور ہمارے چھوٹے اسٹاف کا مسئلہ ہے، کل یہی مسائل آپ کے پاس آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا آج ان کی مدد آپ کی اپنی مدد ہے، اور اپنی مدد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے سب یکجا ہوں، اتحاد قائم کریں اور آگے بڑھ کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ میں تمام دوستوں سے امید رکھتا ہوں، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ تمام دوست شریک ہوں گے اور زبردست انداز میں شریک ہوں گے۔ انشاءاللہ 22 اگست بروز پیر انشاءاللہ ہم دمادم مست کلندر سے شروع کریں گے اور یہاں ہیڈ آفس سے شروع کریں گے، اعلیٰ ایوانوں پہ انتہا کریں گے۔ بہت شکریہ۔